السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج ہمارے اس ویڈیو کا عنوان ہے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کی آزمائش۔ حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں ایک حدیث کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کے چہرے پر برس کے داغ تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، شکل بھی اچھی نہ تھی، لوگ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کرتا تھا، اس لیے بڑا پریشان پھرتا تھا، اس کا کاروبار بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ بھائی، تمہاری کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں بڑی پریشانی ہے۔ پوچھا کون سی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ میرے برس کے داغ ٹھیک کر دے، میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور اللہ میرا کاروبار ٹھیک کر دے تاکہ میں عزت کی روزی کھا سکوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کی برس کی بیماری کو دور کر دیا اور اسے ایک ایسی اونٹنی عطا کی، اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا وہ مالک بن گیا۔ اس کا شمار امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اسے گنجا کہتے تھے، کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، لہذا بڑا پریشان بھی رہتا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، بھائی سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، بس ایک تو سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے کہ تم دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ چنانچہ اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے اور اللہ نے اس کو ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں گائیوں کا وہ مالک بن گیا اور وقت کے بڑے امیر آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی تیسرے کے پاس گیا اور پوچھا کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، میں تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رزق عطا کرے اور غیر کے محتاجی سے بچا لے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی عطا فرمائی اور اس کو ایک بکری عطا کری۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا، اس کا شمار بھی امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے، لوگوں میں بڑے چرچے، بڑی عزتیں کہ فلاں تو چودھری صاحب ہے، فلاں تو نواب صاحب ہے، فلاں تو رانا صاحب ہے۔ ان کا رہن سہن امیرانہ بن گیا، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، دنیا کے مکان اور محل بنا لیے تھے، بڑی عزتوں کی زندگی گزارنے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہی آدمی پہلے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، تم نے یہ بات کیوں کہا کہ یہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا دادا امیر تھا، میرا باپ امیر تھا اور میں خود امیر ہوں، فلاں جگہ زندگی گزاری، میں نے تو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا، میں نے تو بچپن سے دولت دیکھی ہے، ارے میں تو خاندانی امیر ہوں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟
تم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری بے عزتی کر دی۔ اس نے کہا اچھا پھر جیسے تم تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ معصیت خداوندی سے اس کو پھر برس کا مرض ہو گیا۔ ایسی بیماری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مر گئی، جائیداد بھی ختم ہو گئی اور اس کی پہلی والی حالت میں دوبارہ وہ آ گیا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا میں بڑا ہی غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہنے لگا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ارے میں بڑا عقل مند آدمی ہوں، دنیا مجھے بزنس مین کہتی ہے، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میں نے فلاں کاروبار کیا، ایسا سودا کیا، مجھے اتنی کامیابی ملی، مجھے اتنی کامیابی ملی کہ میں کامیاب ہو گیا۔ محنت سے کمایا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، تم ویسے ہی چل کے آ گئے بھوکے ننگے بن کر، تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ ہم نے یہ محنت کی کمائی کی ہے، کوئی آسمان سے ویسے ہی نہیں گر گیا، ہم نے دن رات اس کے پیچھے محنت کی، تب ہمیں یہ ملا ہے۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو وہ آدمی کہنے لگا اچھا جیسے تم پہلے تھے پھر اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ جب اس نے بددعا کر دی تو اس کے گائے سب کی سب مر گئی، جائیداد نقصان کا شکار ہو کر ہاتھوں سے نکل گئی، اس کے سر کے بال بھی گر گئے، جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت میں وہ دوبارہ ہو گیا۔ پھر وہ آدمی تیسرے آدمی کے پاس گیا، اسے جا کر کہا کہ میاں میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگا کہ بھائی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں اندھا تھا، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھایا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کری، میرے رب نے مجھ پر آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی اور ایک بکری ایسی دی جو اتنی برکت والی تھی کہ آج دیکھو کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، یہ سب میرے اللہ کی دین ہے، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا، یہ کس کی دعا لگ گئی؟ میرے دوست تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا تو ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو ان بکریوں میں سے لے سکتے ہو، میرے مال میں سے جتنا چاہو تم لے سکتے ہو، میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں؟ میں تو وہی اندھا ہوں، میرے مولا نے مجھ پر رحم کیا۔ میں اس اجنبی شخص نے کہا تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جاؤ اللہ تمہاری عزت میں مال میں اضافہ فرما دے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت مال والوں میں سے بن گیا۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اوقات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اسے یاد کر کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دینا اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔